جواب دیے. اور یہی وجہ ہے کہ وقت تو تھوڑا ہے. گئے بصرے کے عالم کے پاس، امام کے ایک شاگرد ہشام ابن حکم، وہ سوالوں کے جواب دے رہا تھا. ایک قریب پہنچے، کہا کہ تیری آنکھ ہے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہا ہے تو میرا یہی سوال، جواب دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا دے دو. چلو یہ میں کیا کروں، تو یہی پوچھتا ہے. ہاں آنکھ ہے، کہ اس سے کہاں کام لیتے ہو؟ اس سے میں دیکھتا ہوں، رنگوں کا امتیاز کرتا ہوں. کان ہے؟ ہاں اس سے یہ کام لیتا ہوں. ہاتھ ہے؟ یہ سارا کچھ آگا. پھر پوچھا کیا دل بھی ہے؟ ہاں. اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا کہ یہ میرے کنٹرول کرتا ہے پورے بدن پر، ہر غلطی کا کنٹرول کرنا دل اور عقل کا فریضہ ہے، اور وہ نہ ہوتا تو کام ہی نہ چلتا. تو ہشام ابن حکم نے کہا ایک چھوٹے سے بدن میں ایک خالق نے تیرے پورے بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دل تجھے دے دیا ہے، جس کے ذریعہ تو ہر خطا کو سمجھتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے. تو تو اپنے اللہ کے بارے میں یہ کیسے قائل ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو اس نے بغیر کسی امام کے، بغیر کسی کنٹرول کے چھوڑ دیا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا. حالانکہ بہت بڑا علامہ تھا بصرے کا، مسجد میں بیٹھا ہزاروں بندوں کو سوالوں کے جواب دے رہا تھا. جب اس کا یہ بات ہوئی، تھوڑی دیر چپ ہو کے کہتا ہے تو کون ہے؟ کہا میں کوئی ہوں. اچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا آیا تو کوفہ سے ہوں. اچھا پھر تم ہشام ابن حکم تو نہیں؟ اٹھا مسند پہ بٹھایا، چپ کر کے بیٹھا رہا، عزت و پروٹوکول دیتا رہا. اور بالآخر جب ہشام نے دیکھا بات تو اب آگے چلتی نہیں، میرا کام تو کیا ہونا تھا وہ ہو گیا، تو دعا سلام اور واپس چلے گئے. پہنچے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. ہشام سے مولا نے یہ پوچھا کہ ہشام میں نے سنا ہے کہ تو نے بصرے میں فلاں علامہ صاحب سے یا فلاں عالم فلاں سے اس قسم کی گفتگو کی تھی، اس میں غالب آئے تھے. کہا قبلہ ایسا تو ہے. کہا ذرا وہ واقعہ تو سناؤ. اب شرم آنے لگی کہ میں اپنی کامیابی کا اتنا بڑا واقعہ امام کے سامنے اپنی زبان سے کیسے بیان کروں. لیکن امام نے کہا بہرحال بیان کرو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں سنوں تیری زبان سے. تو بیان کیا میں نے، یہ سب بیان کیا. امام نے پوچھا ہشام یہ بات تو نے کہاں سے سیکھی؟ تو جو ہے یہ بات تو نے کہاں سے سیکھی؟ کہا مولا بس ذہن میں یہ نقطہ آ گیا اور میں نے یہ بات وہاں اس انداز سے کر دی. امام نے دعا دی اور فرمایا شکر ہے اس اللہ کا کہ جو تمہارے اذہان میں اس قسم کے نقطوں کو نازل کرتا ہے جو نقطے حضرت داؤد پر زبور میں نازل ہوتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی پہلو آپ کے سامنے روشن ہو جائے کہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ من وہی الفاظ ہو، لیاقت، صلاحیت، قابلیت پیدا ہوتی ہے شاگردوں میں، اور جو باتیں بول کے سنتے ہیں امام سے، اس کے بعد ان کے ذہنوں میں اتنی لیاقت اور نور پیدا ہو جاتا ہے کہ بوقت ضرورت اس نور سے دشمنوں کا منہ بند کرنے میں اور باطل کا کافور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے ائمہ کے ادوار میں اگر ایسا جائز تھا تو بعد ازاں ناجائز تھا؟ تو میرے دوستو اب نتیجہ یہ نکلا کہ غیبت اس لیے ہوئی کہ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص امام حق کو اس بات پر اعتماد ہے، اللہ کو اس بات پر بھروسہ ہے کہ اب ایسی شخصیتیں اور ایسا سسٹم غیبت کے باوجود موجود ہے جو حق کو مردہ نہیں ہونے دے گا اور باطل کی شکست میں کامیابی اسے حاصل ہوتی رہے گی. اب آئیے سن 260 ہجری سے غیبت کا آغاز ہوا اور آج کون سا سن ہے؟ 1430. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 1250 سال کا عرصہ کس نے حق کو زندہ رکھا؟ کون ان پیغامات نورانی کو جو اللہ سے رسول پہ نازل ہوئے، رسول سے ائمہ خدا کی طرف منتقل ہوئے، ائمہ سے ان کے سننے والوں، ماننے والوں، مخلصین، داویان، محدثین، علماء، شاگردان تک منتقل ہوتے رہے، وہ آپ تک کیسے آ گئے؟
اور جب غیبت ہوئی تو سب سے اہم ضرورت یہ پیدا ہوئی کہ ائمہ کے فرامین کو محفوظ کیا جائے. توجہ رہے. اگر ائمہ کے فرامین محفوظ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ چلو قرآن مجید تو محفوظ تھا، لیکن 12 اماموں کے فرامین یہ محفوظ ہو گئے تو حق زندہ رہے گا. کیونکہ اصل مواد ہدایت تو وہی ہے جو ہدایت کے نور سے پر ہے، وہ معصومین کے کلمات و ارشادات ہیں اور ان کا کردار و افعال ہیں، ان کی سیرت طیبہ ہے. وہ چلے گئے، 11 امام روانہ ہو گئے، 12 غائب ہو گئے. جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ اگر گم ہو جائے، جو انہوں نے کیا اس کا کوئی پتہ نہ چلے تو کیا خود بخود ہمیں معلوم ہو جاتا 14 صدیوں بعد؟ تو سب سے پہلی ضرورت یہ پیدا ہوئی کہ معصومین کے فرامین کو محفوظ کیا جائے. اب فرامین کہاں تھے؟ تو جو ہے معصومین کے فرامین کوئی فضاؤں میں لکھے ہوئے تھے؟ کہاں تھے؟ سننے والوں کے سینوں میں، یا ان کے کاغذات پر، یا ان کی کاپیوں میں، یا ان کے ورقوں میں. جو کسی نے لکھے وہ ان کے پاس محفوظ ہیں، جو کسی نے سنے وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہیں. اب ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے؟ اور امام کے فرامین کوئی ایک جگہ تو نہیں ہے. امام کوفہ میں گئے، امام مدینہ میں رہے، امام کہاں کہاں گئے. 12 کے 12 امام یعنی 11 امام بالخصوص کہاں کہاں گئے. سامرہ آپ کا مشہد مقدس جسے مرو اس زمانے میں کہتے تھے، لمبے سفر، حج پہ بھی باتیں ہوئیں اور بھی مختلف مقامات پر لوگوں نے سنی. تو ائمہ کے فرامین تو مختلف مقامات پہ ہیں اور مختلف متعدد لوگوں کے پاس محفوظ ہیں، وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کو جمع کیسے کیا جائے؟ حکومت ہے ان کے پاس موجود جو جمع کریں، فنڈز ان کے پاس موجود ہیں کہ یہ اکٹھے کریں. آج کے دور کی ریڈیو ٹیلی ویژن ہے، اعلان کر دیں جس کے پاس کوئی چیز ہے وہ پہنچا جائے. جی ممکن ہے بات ہے، کتنا مشکل ہے یہ کام. اب ذرا ان 3 علماء کے احسان کا جائزہ لو جنہوں نے 4 کتابیں ایسی لکھی جن میں کہ 12 اماموں کے بکھرے ہوئے فرامین کو بستی بستی جا کر جمع کیا. آپ توجہ کریں، یہ کوئی معمولی احسان نہیں ہے. ویسے تو ایسا نظر ہوتا ہے کہ انہونی بات ہے. آج اگر آپ کو فرض کیجئے فقط آپ کو ذمہ داری سونپ دی جائے کہ شہید عارف حسینی نے جو کچھ کہا ہے اس کو اکٹھا کر کے لے آؤ، آج کے جدید دور میں آج کے مسائل کے حوالے سے آسانی سے اکٹھا کرو گے؟ جی کتنا مشکل کام ہے. اور 12 امام کا رسول اکرم، ہم 14 معصومین کہتے ہیں نا، 14 معصومین میں سے 13 معصومین کے کلمات قدسیہ، ان کے ارشادات، ان کی سیرت، ان کے طیبہ، ان کا سارا سسٹم جو انہوں نے دشمنوں کو مقابلے میں کیا، جو اپنوں کے لیے کیا، جو فرمایا اور جو کیا، اس کو اکٹھا کیا جائے. آسان ہے؟ 3 محمد اللہ نے ایسے پیدا کیے. 3 محمد نام کے علماء ایسے اللہ نے پیدا کیے جن کو نام تینوں کو محمد دیا. انہوں نے یہ محنت کی اور 4 کتابیں ایسی تدوین کی جن میں ہزارہا فرامین ائمہ اکٹھے کر دی. ان کو کہتے ہیں کتب اربعہ. ایک شیخ کلینی علیہ الرحمہ جن کی کتاب کا نام الکافی ہے، دوسرے شیخ توسی علیہ الرحمہ جن کی 2 کتابیں ہیں، ایک تہذیب الاحکام اور ایک الاستبصار، اور ایک شیخ صدوق علیہ الرحمہ جن کی کتاب من لا یحضر الفقیہ 4تھی کتاب ہے. ان 3 محمد نامی علماء نے 4 کتابوں میں جو کچھ لکھا احادیث معصومین، اور اس میں یہ لکھتے گئے مجھے فلانے نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلانے سے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں امام کے پاس گیا، میں امام کی محفل میں موجود تھا، میں نے خود یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، میرے سامنے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا.